جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بات تفصیل میں نہ جا کر کے اختصار ہے کہ 4 ربیع الاول کو فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا فانی میں تشریف لائے۔ بعض فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے، لیکن جو آپ کے وفات کی تاریخ اور دن ہے وہ ہے 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن۔ اس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمائی۔ یہ بات تو ہمارے آقا علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے۔ ارے بولو بھائی، سب کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، سب کے لیے ہمارے آقا رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آج کل ہمارا آپ کا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کے لیے زحمت بنا ہوا، رشتہ دار کے لیے زحمت بنا ہوا، سمدھی جی کے لیے بڑا زحمت بنا ہوا ہے۔ جہاں سے لڑکی لائے گا اس کو دبا کے رکھے گا، ایسے سمدھی کی قدر نہیں کرے گا، کہیں مہمانی میں چلا جائے وہ پوری خیریت نہ پوچھے، ناراض ہو جائے گا، 2-4 مہینے کا بول چال بند کر دے گا۔ کس سے؟ اس سمدھی سے جس کی لڑکی لائے ہیں اپنے لڑکے کے لیے بہو بنا کر، اور اپنی لڑکی جہاں بھیج دی اس سمدھی کو ہاتھوں ہاتھ لیے رہیں گے۔ کیوں؟ ہماری لڑکی وہاں موجود ہے، وہ کہیں ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ستائے نہ، تو ادھر کی بات سمجھ میں آئی، ادھر کی بات سمجھ میں۔ ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ آج کا ایمان والا دوسروں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے لیے زحمت بنا ہوا، کہنے دیجئے معاف کیجئے گا، آدمی اپنی بیوی کے لیے زحمت بنا ہوا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں کمرے میں ایک دن آرام فرما، حضرت عائشہ فرماتے چپکے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام بستر سے اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، اور چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، چپکے سے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ فرماتے مجھے ذرہ برابر آہٹ نہیں ہونے دیا، میں تو خود سمجھ گئی، جگ گئی، بیدار ہو گئی، لیکن محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نیند میں اپنی طرف سے خلل واقع، ارے بولو بھائی، خلل نہیں ڈالا۔ آج آدمی دیر تک ٹہل کے آتا، 12 بجے رات ٹہل کر آیا کرتا، دروازے پر دھکا کیا کرتا، اور بیوی سے کہتا لاؤ اسی وقت روٹی پکا کے دو، نہیں جب کھانے کا وقت تھا تب آتے، تب کہتے جب وہ نیند میں ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، دوسرے کی بات کیوں کروں؟ کبھی تو میں 2 بجے رات تقریر سے واپس، لکھنؤ میں مجھے 10واں سال ہو گیا، کبھی تقریر سے 2 بجے رات واپس، کبھی 3 بجے رات واپس، لیکن میں جگاتا وگاتا نہیں ہوں۔ اگر کہیں نہیں کھایا ہے خود سے دسترخوان لگا، کھانا اٹھایا، کھا لیا، پھر رکھ دیا، اس میں مصیبت کون سی؟ ہمارے آقا علیہ السلام اوروں کا بھی خیال رکھتے تھے تو بیوی کا بھی خیال، اور اتنا ہی نہیں فرمایا جب آدمی باہر سے گھر کو تشریف لائے، جب آ جائے تو وہ بیوی کو دے کر کے خوشی ظاہر کرے، چہرے پر خوشی کے آثار ہوں، ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آدمی غصہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے خود ہی گھر والوں کو سلام فرمایا کرتے، آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، دونوں جہان میں اللہ کے بعد اللہ کے محبوب ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے غیروں پر کوئی زیادتی نہیں کی کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی
پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ بدلہ تک نہیں لیا۔ آج طاقتور بھائی کمزور بھائی سے بدلہ لے لیا کرتا، دو بھائی مل کر آپس میں کمائی کر کے مکان بنایا کرتے، کمرے بنایا کرتے، بڑا والا اچھا والا کمرہ طاقتور بھائی ہڑپ کر لیا کرتا، جو کھیتی تقسیم میں آئے بٹوارے میں آئے تو زردار کھیتی جس میں غلہ زیادہ اگتا ہو طاقتور بھائی لے لیا کرتا، انجر بنجر ادھر ادھر کی ٹیڑھی بیڑھی دائیں بائیں کی زمین اپنے کمزور بھائی کو دیتا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بہت حضرت نہ بنو، ایسا ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی کو طاقت کی بنا پر دبا لیا کرتا۔ ہمارے آقا تو دشمنوں کو بھی معاف فرماتے تھے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سلمن قطع کا، اس سے بھی ناتا جوڑو، دو تم سے ناتا کاٹ لے۔ ناتا جانتے ہو بھیا؟ ارے ناتے داری معلوم ہے نا؟ بہت سیدھے ہیں نا بنو، ہم بھی یہی کہ ہیں، معلوم تو سب ہے۔ ناتا کہتے ہیں پڑوس کا ناتا، بھائی کا ناتا، رشتہ داری کا ناتا، محلے کا ناتا، یہ تمام ناتے ایک ہوتا ہے رشتہ، ایک ہوتا ہے ناتا۔ ناتا کے معنی پڑوس کا، بھائی بہن کا، محلے کا اور دور کا قریب کا، یہ سب ناتے ہوا کرتے۔ بھیا اس کو ہٹاؤ ذرا بھیا۔ تو عرض کر رہا تھا میرے آقا نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، فرمایا سلمن قطع کا۔ میرے آقا نے حکم فرمایا، صرف سنت کی باتیں حکم فرمایا، جب حکم ہو جائیں تو بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سلمن قطع کا، اس سے بھی ناتا جوڑو، دو تم سے ناتا کاٹ لے، سلام دعا بند کر لے، بول چال بند کر لے۔ آقا نے فرمایا ناتا کاٹو، اس سے کیا ملے گا؟ قیامت کے میدان میں یہ ناتا بولے گا، بھائی بھائی کا ناتا، محلے کا ناتا، پڑوس کا ناتا، رشتہ داری کا ناتا، یہ ناتا قیامت کے میدان میں بولے گا پروردگار جس نے آپس میں ناتا جوڑا ہو، تعلق جوڑا ہو تو اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے آپسی ناتا ختم کر دیا ہو پروردگار تو اپنی رحمت سے کاٹ دے، جدا کر دے، دور کر دے۔ ناتا کی یہ اہمیت ہے۔ تو بولو آپسی ناتا اب جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں۔ کبھی کڑوی بات ہو جائے گی، گالی والی بات، دھکا مکا کی بات ہو جائے گی، کبھی کوئی بات ہو جائے گی، اللہ کے واسطے سب کیا کرنا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا سلمن قطع کا، جو تم سے ناتا کاٹے اس سے ناتا جوڑو، وعفو عمن ظلم کا، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا اس کو بھی معاف کر دو۔ کبھی میاں بیوی میں کڑوی بات ہو جائے گی، تلخ بات ہو جائے گی، تو جب سب کو معاف کرتے ہیں، دوسرے گاؤں میں گئے، سفر میں گئے، 10-20 کلومیٹر دور گئے، کسی نے دو تار تماچے رسید کر دیے، گھر میں آ کر بتایا بھی نہیں، کانوں کان دوست کو بھی نہیں بتا، پیٹھ لال کروا کے گھر تک چلے آئے۔ کیوں؟ اور اگر کہتے تو اور مارتا، کہیں کہہ دیتے بے عزتی ہو جاتی۔ جب دوسرے نے یہ دست درازی کی، ہاتھ مارا، پیٹھ لال کی ہے، تب تو آپ نے برداشت کیا، کہیں کسی سے بتایا نہیں۔ اگر بیوی نے کبھی غصے میں کڑوی بات کہہ دی تو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے ڈنڈے لاٹھی سے؟ ارے بولو بات سمجھ میں آتی؟ اسی لئے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھا جائے گا، بندے کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ذرا موبائل والے بھی دھیان رکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو، سب کو بچاؤ اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسے تھوڑی چھوڑ دیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں 7 لڑکیاں دی، ایک لڑکا ہے وہ ساتھ میں آیا ہوا، 2 لڑکیاں عالمہ ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ کروا لو ڈاکٹری میں ہم پیسہ، ایک صاحب کہتے 10 لاکھ روپیہ لگ جائے، مولانا آپ مجھ سے لیجئے، معین الدین صاحب رہتے ہیں لکھنؤ میں،
بہت قدر کرتے ہیں، چاہے 10 لاکھ لگ جائے آپ اس سے لیجئے اونچی تعلیم۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تعلیم وہ چاہیے جس میں یہاں بھی بنے کام اور اللہ کے ہاں جب عدالت اللہ کی لگے، اللہ پوچھے کیا لائے ہو پروردگار؟ جو کچھ ہوتا تھا اپنی اولاد کو بنا کے لایا ہوں، بس اس کا بدلہ ہمیں فضل کر کے دے دیجئے۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ایسے تھوڑے پال دو ان کے سہارے رہو۔ جتنے لڑکے والے پریشان ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، جھیلتے ہی ہیں سب۔ یہی بات ہے کہ بنایا نہیں ہے، ان کو بچپنے سے بنایا جاتا ہے۔ اور کہنے دیجئے جب بچہ بولنا چاہے چھوٹا ہو، جب پہلا بول زبان پہ آئے، اس کی ماں کو چاہیے اس کی زبان پر کلمہ جاری کروائے، اللہ کا نام اس کی زبان پر لائے۔ ایسی عورت کو میدان قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ بچے بنتے ہیں ماں کے گود سے، بگڑتے بھی وہی سے ہیں۔ بنانے کی کوشش کیجئے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور سوچتے ہیں ان کو دکھ نہ دو، تکلیف تو نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے کہو، واضربوہم اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہوں نہ پڑھیں تو کچھ تنبیہ کر کے، کچھ تھوڑا بہت مار کے پڑھواؤ، ورنہ بچوں پر نماز تو چاند کے اعتبار سے 15 برس پر اگر کوئی نشانی نہ پائی جائے بالغ ہونے کی تو 15 برس پر نماز فرض ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کا مسئلہ برابر کا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا آپس میں معافی کی عادت، ارے بولو بھائی، معاف کر دینا چاہیے۔ وَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَكَ، کوئی کڑوی بات ہو گئی معاف کر دو۔ تو بیوی نے کبھی کڑوی بات کہہ دی، غصہ تو سب کو آتا ہے، غصہ تو بکری کو بھی آتا ہے۔ ارے بولو آتا نہیں آتا؟ بکری میں بھیڑ جاتی ہے، غصہ تو سب کو آتا ہے، مرغی کو آتا ہے، وہ دوڑ کر کے منہ سے نوچنے لگتی ہے چونچ سے۔ ارے بولو بات سمجھ میں آتی ہے بھیا؟ کوئی فارسی میں تو ہے نہیں۔ تو غصہ سب کو آتا تو کبھی بیوی کو بھی آ جاتا ہوگا۔ تو جب سب کو معاف کر دیا، پیٹھ لال کروائی، گالی کھا کے قیصر گنج سے آ گئے اور لکھنؤ سے 4 تماچا پا کے آ گئے، تو بیوی نے کڑوی کہا، اس سے کیوں لاٹھی ڈنڈا سے بدلہ کو تیار ہو گئے؟ اگر اس کو محبت سے معاف فرما دیتے تو دوبارہ وہ ہمت ہی نہ کرتی غصہ کرنے کی۔ جب وہ سمجھ جاتی شوہر اتنا نرم اتنا ہمدرد ہے تو کبھی زبان درازی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے محبت سے کام لیا، کیسے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمن قطع کا، اس سے بھی ناتا جوڑو جو تم سے ناتا کاٹے، وعفو من ظلمک، اس سے بھی معاف کرو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، اس کو بھی معاف کرو۔ واتی من حرمک، جو تمہاری ضرورت پر تمہیں نہ دے مانگے، نہ تم نے مانگا 500 اس نے دیا نہیں، چپکے سے انکار کر دیا، گول ہو گیا، اب وہ مجبور ہوگا، اس کا لڑکا بیمار ہے، کرایہ نہیں ہے، گھر میں مہمان آ گئے، کچھ گوشت وغیرہ لانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو فرمایا اس کو دے دیا کرو۔ کیا کرو؟ اس کو دے دیا کرو، ادھار قرض دے دیا کرو۔ اگر دے پائیں تو قرض واپس لے لو، اور نہ دے پائیں تو اللہ کے واسطے معاف کرو، اللہ اسے بہت زیادہ بہتر بدرجہ بہتر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہمیں قرضہ دینے سے کیا مل جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جتنا پیسہ دو گے اتنا پیسہ روزانہ صدقہ کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ پیسہ باقی ہے، ثواب روزانہ صدقہ کے برابر مل رہا ہے۔ جب پیسہ واپس پورا لے لیا تب جا کے یہ سلسلہ بند ہوا۔ اتنا ثواب ہے ایمانو۔ کون سا قرضہ؟ جس قرضے کی سخت ضرورت ہو، مہمان آئے، کوئی بیمار ہوا، کرائے میں لگنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی کہ ہم کو پیسہ دے دو، 1 بیگھہ کھیت ہی خرید لے، تو مت دیجئے گا، اتنا پیسہ واپس وہ نہیں کرے گا، اس قرضے سے منع کیا گیا ہے۔ قرضہ ضرورت کا قرضہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعر عرض کر رہا تھا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو نہیں معاف کر پاتے، اور اپنے بھائی کو معاف نہیں کر پاتے۔
ایک سفر کے موقع پر محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے پیڑ کے نیچے سو گئے تھے. آپ نے تلوار پیڑ میں ٹانگ دی, آپ سو گئے. ایک جانی دشمن آیا, دیکھا موقع بڑا غنیمت ہے, بڑا مناسب, اس نے فوراً تلوار پر قبضہ کر لیا. کس نے بھیا؟ دشمن نے تلوار پر قبضہ کر لیا. اتنی دیر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں. نبی جب سوئیں گے تو سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. نبی سوئیں گے دل جاگے گا, صرف آنکھیں سوتی ہیں, اس لیے نبیوں کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا. لیکن ہمارے آپ میں کوئی بالغ آدمی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر وہ سو جائے تو وضو ٹوٹے گا. اگر کوئی نماز میں ہو, نماز میں ہنسی آ جائے, ہنسی کی آواز نکل جائے تو وضو بھی ٹوٹے گا, نماز بھی ٹوٹے گی. اس کو آپ یاد رکھیے گا. بہت لوگ ہنستے ہیں, بہت لوگ ہنساتے ہیں. اگر کوئی بالغ آدمی ہو, مرد یا عورت کوئی بھی ہو, نماز میں ہنسے اور اس کی آواز نکل جائے تو نماز تو ٹوٹے گی, پکی بات ہے, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا, وضو کو دہرانا پڑے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام سوئے ہوئے, جانی دشمن آیا, ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا, قبضہ کر لیا. اتنی دیر میں میرے آقا کی آنکھیں کھل گئیں. وہ کہنے لگا, میں یمنعوک منی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام کو کوئی ذرہ برابر خوف نہیں ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ جواب میں فرمایا, میرا اللہ بچائے گا. نبی کا ایمان پہاڑ کی مضبوطیوں سے زیادہ مضبوط اور نبی کی عزائم آسمان کی بلندیوں سے زیادہ بلند. آقا پر ذرہ برابر کوئی فرق اور فرق کیوں آتا؟ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی. دنیاوی 100 جوان مل کر تب ایک جنتی کی طاقت کو پہنچا کرتے. 40 یعنی 4000 دنیاوی جوانوں کے برابر طاقت عطا کی گئی تھی مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بھی میرے آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا. دشمن گھبرا گیا, میرے آقا نے فرمایا, میرا اللہ بچائے گا. اطمینان والا جواب جب دشمن نے سنا, تھرایا, پیر پھولے, ہاتھ کانپے, تلوار چھوٹ کے زمین پر گر گئی. اب میرے آقا علیہ السلام نے اسی تلوار کو اپنے دست مبارک سے, ہاتھ مبارک سے پکڑ کر کے آپ نے فرمایا, اب ذرا تو بتا دے, تجھ کو کون بچائے گا میرے ہاتھوں سے؟ میں یمنعوک منی, تجھ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ دشمن لاجواب ہو گیا, گھبرا گیا, کہنے لگا, آپ بڑے اچھے آدمی, اچھے اخلاق والے. نبی کے اخلاق کی تعریف تو اللہ نے کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, اے نبی میں نے آپ کو بلند اخلاق والا بنایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی میں نے آپ کو بلند اخلاق والا بنایا. میرے آقا علیہ السلام نے اس ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا, یوں ہی معاف فرما دیا, کچھ کہا ہی نہیں. ارے بولو بھائی. اسی پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم, جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم, وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا. بھیا پیلی ٹوپی ادھر اور بابا 80 سال والے ادھر. ہم نے پہلے کہا تھا کہنے والے کہ اب آپ ماشاءاللہ ادھر ہی دیکھو, یا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹہل کے آ جاؤ. نہیں, ہماری طرف دیکھو, اٹھو بیٹھو کچھ نہ. اور بابا آپ ماشاءاللہ 70 سے اوپر ہو. ہم ہاں آگے جو بیٹھے ذرا ہوشیار رہے. اور بعض لوگ 40 سال سے 45 سال سے نماز پڑھتے, نماز میں ادھر ادھر, جس کی عادت سامنے دیکھنے کی نہ ہو تو اس کو دقت ہوتی. اور جتنے لوگوں نے سامنے نہیں دیکھا, نہ جانے کتنے روڈ پر مرے پڑے ملتے ہیں, گھر والے آ کے بعد میں اٹھا لے جاتے ہیں. نظر کا استعمال صحیح ہو, جہاں دیکھنا چاہیے وہی ہو, دائیں بائیں سے نقصان پیدا ہوتا ہے. اور کہنے دیجئے جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں, سوچتی ہیں مستورات نکلیں, ان پر نظر ڈالو تو بالکل پاک ہو, نہیں پاک نہیں. چاہے کوئی 90 سال کا ہو جائے, کسی پر نظر ڈالے گا تو آنکھ کی زنا کا گناہ برابر پڑے گا. اللہ صحیح عمل کا کہلاؤ نہ زیادہ, اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ بڑھاپے کو جیسے نقصان کرتے ہیں.
اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات سننا چاہیے, حقیقت تب اترے گی. ایسے بیٹھے رہو رات بھر کوئی بات اندر اترے گی نہیں. توجہ پوری چاہیے. دین کی بات ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے. اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کی اہمیت مسلمانوں نے چھوڑے, غیروں کی ہم کیوں بات کریں اور کیوں غیروں کو ہم بلا وجہ نشانہ بنائیں. نقصان اپنوں نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ ایک صاحب کچھ دنوں پہلے مثال دے رہے تھے. انہوں نے مثال میں یوں کہا, ایک لوہار تھا, ایک سونا نے اپنی شکایت کی کہ ہم کو لوگ سینکڑوں بار کوٹتے ہیں. کس نے کہا؟ سونا نے کہا ہم کو سینکڑوں بار کوٹا جاتا تب بھی ہم نہیں چلاتے. اور لوہے سے سونے نے کہا تم تو ایک ہی دو بار تم چلاتے اتنا کیوں ہو. کس نے کہا؟ سونا نے لوہے سے کہا کیوں چلاتے ہو, تم کو ایک ہی آدھ بار دو چار بار پیٹا جاتا ہے, اتنا چلاتے ہو, ہم کو تو سینکڑوں بار پیٹا جاتا ہے, ہم نہیں چلاتے. تو لوہے نے جواب دیا کہ میاں سنو, بات یہاں کچھ اور ہے. جو تمہاری کٹائی کرتا ہے تم سونا ہو, تمہاری کٹائی لوہا کرتا برادری کا تو ہے نہیں. تم سونا ہو اور وہ لوہا ہے, وہ کوٹتا ہے, کوئی بات نہیں. ہم کو جو کوٹتا ہے تو ہمارے برادری کا لوہا ہی کوٹتا ہے, اس لیے ہم کو چلانا ہوتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو قرآن مجید کی تعظیم اور اس کے احترام کو مسلمانوں نے چھوڑا, قرآن مجید کے احکامات کو مسلمانوں نے چھوڑا. ہم کو تو شکایت یہاں سے ہے, اگر مسلمان صحیح ہو جائے, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کمی تو پہلے اپنی ہے, پہلے اپنے گھر والوں نے نقصان کیا, ہم غیروں کی بات پہلے سے کیوں بتا دیں؟ ہم صحیح ہو جاتے, خود ہی صحیح ہو جاتے. وہ کیا دریا نے کچھ بگاڑا تھا؟ دریائے دجلہ کے سامنے صحابہ اکرام پہنچ گیا. امیر کارواں نے کہا ہم واپسی نہیں کریں گے, اپنے گھوڑے کو دریا میں کودائیں گے. بڑی مدت سے سن رہے ہوں گے, کہاں دریائے دجلہ کے کنارے کئی کلومیٹر کا پھاٹ ہے. دریائے گھاگرا سے بھی زیادہ پھاٹ تھا دریائے دجلہ کا. جب امیر کارواں نے کہا واپس نہیں جائیں گے, اپنے گھوڑے کو دریا میں کودا دیں گے. ساتھیوں نے کہا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اب بھی ساتھ ہی رہیں گے, چاہے گھوڑا کوداؤ چاہے اسے رکھو. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ ایمان تھا تب دریائے دجلہ نے غلامی کی تھی, وہ ایمان تھا تو دریا کے جنگل کے جانوروں نے ان کی غلامی کی تھی. آج ہم نے غلامی چھوڑی تو خود غلام بنے ادھر ادھر لوگوں کے. اللہ ہمیں سچا بنا دے. تو کم سے کم زندگی تو ایسے ادھر ادھر کچھ, کم سے کم مجلسوں میں تو صحیح حق ادا کریں. جب پورا حق ادا ہوگا تب تھوڑی بات اندر آئے گی. اللہ بڑا غیور ہے, غیرت والا ہے, زیادہ احترام کرو گے تب اندر بات اترے گی. اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر برسائے, ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر چھڑکی. طے کرو ہم آپسی کوئی معاملہ تناؤ کا نہیں رکھیں گے. بھائیوں بہنوں کی, پڑوسیوں کی, رشتہ داروں کی بات ہے تو اللہ کے واسطے کیا کریں گے؟ سلام میں پہل کر لیں گے. اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اگر اس میں چھوٹے کی بات ہوتی سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سلام فرماتے تھے. طے کرو سلام کو عام کریں گے اور یہ کہیں گے پہلا سلام جو کرے گا وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا. سلام کرنا پہلا, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, اور جس نے سلام کیا مقام اسی کا زیادہ ہوگا.
لائق صد احترام حضرات علماء اکرام معزز سامعین اعظام وہ پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے قرآن عظیم کی بڑی مشہور آیت کریمہ جو اس مہینے کے اس سے مناسبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بات، آپ جب تشریف لائے دنیا میں، تشریف لانے سے پہلے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے بھی واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ آخر کا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، تو بہت زیادہ خوشبو آیا کرتی، جس راستے سے نکل جاتی وہ راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا۔ محلے کی عورتوں نے کہنا شروع کیا، گھر میں شکایتیں پہنچائیں کہ کیا ہوا، بیوی آمنہ کو شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اس کے بعد بھی ایسی خوشبو لگایا کرتی۔ آج بھی عورتوں کی عادت ہوتی ادھر ادھر کی باتیں کہنے کی۔ اس پر ایک بات میں موضوع سے ہٹ کے عرض کرتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ لوگوں، کچھ مردوں عورتوں کو اللہ پردے کے ساتھ بلا کر پردے کے ساتھ حساب لے گا، اور تمام اس کے گناہ گنوائے جائیں گے، ماں بہنوں کے بھی، لوگوں کے بھی۔ تب وہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے یہ نہیں پوچھا، تمام گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ نہیں پوچھا، تیرا حساب میں نے پردے کے ساتھ کیوں لیا؟ وہ بندہ بولے گا، مرد ہو یا عورت بولے گا مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ آواز آئے گی اے میرے بندے اس لیے میں نے تیرا حساب پردے کے ساتھ لیا ہے کہ دنیا میں میرے بندوں کے اور بندیوں کے عیبوں پر تو پردہ ڈالا کرتا تھا، آج میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر رحمت والا اور پردے کے ساتھ حساب لے کر تجھے جنت کا حقدار کرتا ہوں۔ لوگ عیب بہت کھولتے ہیں، کہیں سے رشتہ دار آ جائیں، جب رشتہ ٹھیک ٹھاک آ جائے، گاؤں میں رشتہ دار ٹہلنے لگے تو جب رشتہ دار آتا تو سی بی آئی کی جانچ ہوتی نا، بڑی اہم ہوتی، اتنی جانچ کرتا ہے وہ رشتہ تلاش کرنے میں۔ ناشتہ آپ کے گھر کا ہوگا، ٹہلے گا محلہ بھر میں، مسجد کوئی مل جائے تو اس کے کان پکا دے گا بھائی صاحب وہ کیسے، ان کا کیا کھانا، ارے اتنا پوچھے گا جتنی جانچ نہ لگے، اتنا پوچھے گا کیا تم دودھ دھلے ہو جو عیب رشتہ ڈھونڈ لیں۔ اور اگر کوئی عیب ہی ہوگا تو عیب سے توبہ کرنے کے بعد تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کمل لا ذنب، ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ کو جب چھپانے میں مزہ تھا تو گناہ کو، جب آپ کو گناہ کو اجاگر کرنے میں بتانے میں مزہ آتا تھا، چھپانے میں تو تمہارے گناہ چھپائے جاتے، اس میں کتنے فائدے کی بات ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چاہے جیسا آدمی جب کوئی پوچھے تو کسی کی برائی نہ کرو، تعریف کیا کرو۔ تمہاری زبان کی تعریف سے اگر وہ رشتہ مقبول ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے تو ثواب بے پناہ تم کو بھی ملے گا تمہارے اس عمل کی وجہ سے۔ ارے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں نے کہنا شروع کیا بی بی آمنہ کیسی خوشبو لگایا کرتی، تمام محلے میں خوشبو پھیل جایا کرتی، گلی سے نکلا کرتی۔ تو کہا گیا گھر میں بہو کیسی خوشبو لگاتی ہو، تمہاری شکایت آئی ہے کہ ٹہلتی ہو تمہاری خوشبو آتی ہے اور خوشبو بہت اچھی۔ تو کہا کہ میں خوشبو تو نہیں لگاتی، جب سے میں بیاہ ہوئی ہوں اس کے بعد خوشبو کی طرف توجہ بھی نہیں گئی، لگانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو کہا یہ بات کیسے آئی؟ تو بی بی آمنہ نے جواب دیا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہوا، جس راستے سے گزر جاتی ہوں راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا، اور اتنا ہی نہیں جب مجھے پانی بھرنے کی ضرورت پڑا کرتی کنویں کے پاس جاتی ہوں، جب اور لوگ آتے ہیں تو رسی ڈول ساتھ میں لایا کرتے، بالٹی بھی اور ڈول بالٹی کی طرح ہوتا تھا، بالٹی بھی لایا کرتے، ساتھ میں لمبی رسی بھی لایا کرتے، جتنی گہرائی میں پانی ہو 50 فٹ 30 فٹ 40 فٹ چاہے جتنا گہرا پانی ہو، اسی اعتبار سے لوگ رسیوں کو ساتھ لایا کرتے، رسی باندھ کر کنویں میں ڈال دیں پانی نکال لیں۔ کہا میں جب جاتی ہوں کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے مجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، خالی میں ڈول لے جاتی ہوں، بالٹی لے جاتی ہوں، اور جیسے میں کنویں کے پاس پہنچ جایا کرتی ہوں کنویں کا پانی نیچے تہہ سے اٹھ کر کے منڈیر تک آ جایا کرتا۔ کتنی دور؟ وہ جس پر پیر رکھ کے پانی بھرا جاتا تھا پہلے اس لکڑی تک، کہا وہ پانی نیچے سے اٹھ کر منڈیر تک آ جایا کرتا، چاہے جتنی گہرائی میں کنویں کے اندر پانی ہو، فرماتی ہوں پانی بالکل منڈیر تک آ جایا کرتا، اور بغیر رسی باندھے صرف بالٹی یا ڈول پکڑ کر یوں ہی میں کنویں سے پانی بھر لیا کرتی۔ اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے، ورنہ اور کوئی بات
اور یہ بھی فرمایا جب میں کہیں راستے میں جایا کرتی دھوپ ہوا کرتی, اس دھوپ میں جب کبھی دقت کی بات آتی میرے اوپر کبھی دھوپ نہیں لگی, بادل میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے, جہاں تک مجھے جانا پڑتا میرے اوپر بادل ساتھ ہی ساتھ چلا کرتا. اس بچے کا کمال ہے جو میرے گود میں ہے, بادل بھی سایہ فگن ہوا کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب مجھے پتھریلے کنکریلے علاقے پر چلنے کی نوبت آیا کرتی, باری آیا کرتی, وہ پتھر نوکیلے اور کنکر والے پتھر میرے پیر میں گڑا نہیں کرتے, چبھا نہیں کرتے. جب میرے پیر کے نیچے پتھر آتے تو موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے. اس بچے کا کمال ہے جو میرے گود میں آیا ہوا ہے کہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے, جس کے نور سے عالم. فارس کا آتش کا یعنی آگ کا اگڑ جس کی پوجا ہوتی تھی 1000 سال سے آگ نہیں بجھی تھی. کہاں کی فارس کی آگ 1000 سال سے برابر جلتی ہی چلی آئی. جیسے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ فارس کی آگ اپنے آپ ہی بجھ گئی اور کنگورے کیسر و کسرا کے اپنے آپ ہی گر گئے. کعبے میں بت پڑے تھے, بت کھڑے تھے, سارے بت اللہ کے حبیب کے تشریف لاتے ہی اوندھے منہ گر گئے. یہ تھے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ماں کے گود میں آئے تو تمام عورتیں دیہاتوں سے آئی ہوئی بچوں کو لینے کے لیے آب و ہوا اچھی مل جائے دیہاتوں کی دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی. مالداروں کے بچوں کو اٹھا لے گئیں. حلیمہ سعدیہ خود کمزور تھی, اٹھنی کمزور تھی, بعد میں آئی, کوئی مالدار کا بچہ نہ ملا. یتیم عبداللہ آواز لگائی, کون کہا یتیم ہے, تو تمام عورتیں تو چلی گئی. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا ثواب ہی مل جائے, بچے کو لے لیں. اہل عرب ثواب کا کام بہت کیا کرتے, آج بھی وہ ثواب کا کام کرتے ہیں, پوری زکوٰۃ نکالتے. آج مسلمان زکوٰۃ کو بھی دباتا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کی باری آئی تو بات آ گئی تو بس 1 منٹ میں مسئلہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں, بڑا موٹا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت چاہیے, ایک تو یہ رمضان میں جب زکوٰۃ ادا کر دے, جو تاریخ آئے اس تاریخ کے آتے ہی جتنا پیسہ اب موجود ہے اتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہے. ایک تو یہ بات. رمضان سے 2-4 مہینے پہلے یہ آپ کا سگا بھائی پریشان ہوگا, بھوکوں مرنے لگا, بیمار ایسا پڑا کہ اس کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں, علاج بھر کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, پریشان ہو رہا ہے. اپنے بھائی کو چپکے سے زکوٰۃ کی نیت کر کے 10-5 ہزار روپیہ دے دیجئے, کہہ دیجئے بھائی اتنا پیسہ اب اپنی زکوٰۃ اپنے بیماری میں لگا لو, مجھے واپس نہ کرنا. سگا بھائی اگر نادان ہے, کمزور ہے, مجبور ہے تو زکوٰۃ سگے بھائی کو دینا ڈبل ثواب ہے. سگی بہن کمزور اور غریب ہے, اس کو زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب ہے. سگے چچا کو زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے لائق اور مستحق ہے تو ثواب ڈبل ہے, اس لیے کہ جتنا قریبی ہو اتنا ہی ثواب بڑھا ہوا ہے. اور کہیں اس سے کیا, کبھی یہ نہ بتانا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, چاہے رمضان سے 2 مہینہ پہلے, 4 مہینہ پہلے, چاہے 10 مہینہ پہلے, آپ چاہے جتنا پہلے زکوٰۃ ادا کر دیجئے. جب مہینہ آ جائے وہ جس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو دیا ہوا جوڑ لیجئے, جتنا بچا ہے وہ دے دیجئے. زکوٰۃ اپنے ٹائم سے پہلے دی جا سکتی ہے, ضرورت مند کے ضرورت کے اعتبار سے دی جائے, ثواب اسی کا زیادہ ہوا کرتا ہے. جب دینے کی باری آئے آپ اس کو پیسہ پکڑا دو, کہو بھائی صاحب یہ پیسے ہمیں واپس نہ کرنا, اپنی ضرورت میں لگا لو, بیماری میں خرچ کر لو. زکوٰۃ ادا ہو گئی. اللہ صحیح طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام دار فانی جب تمام عورتیں آئیں, تمام مالداروں کے بچوں کو اٹھا لے گئیں. اللہ کے حبیب کی باری ہے, کہا یتیم میں کچھ ملے گا نہیں. حلیمہ سعدیہ آئیں, کہا ٹھیک ہے, کچھ نہ ملنے سے یتیم ہی مل جائے, ثواب مل جائے گا. ثواب کو متلاشی تھے اور ان کو ثواب کی جستجو رہا کرتی تھی, تلاش رہا کرتی تھی. کہا یتیم ہی مل جائے, ثواب ملے گا. لے گئیں, گود میں بٹھایا. پہلے شوہر آگے بیٹھے, بیچ میں دائی حلیمہ سعدیہ کے گود میں اللہ کے محبوب. اٹھنے نہیں چلی.
نہیں چلی اٹھنی۔ جب اللہ کے محبوب کو سب سے آگے بٹھایا، وہ اس کے بعد شوہر بیٹھے، وہ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بیٹھے، اونٹنی اتنی تیز چلی ہے کہ ساری اونٹنیاں پیچھے ہوتی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ گئیں یہ بچہ ایسا ہے کہ یہ آگے ہی رہے گا، امامت کرے گا، اب یہ پیچھے نہیں رہے گا۔ جب بکریاں چرنے جاتی تھی حلیمہ سعدیہ کی، تو حلیمہ سعدیہ کی ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری ایک اور بہن تھی، وہ کہتی تھی کہ بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو جب میں بکریاں چرانے جاؤں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں بھیجوں گی، بچہ بھی چھوٹا ہے، کہا نہیں بھیج دو میرے ساتھ۔ کہا تم بچے کی رکھوالی کرو گے، بکریاں چراؤ گے، کہا نہیں بھیج دو میرے ساتھ۔ کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ بہن جو دودھ پینے میں شریک تھی، وہ تھوڑی بڑی تھی، کہا نہیں بھیج دو میرے ساتھ، بچے کو میں ان کی رکھوالی کروں گی، ان کا نام محمد ہے، میرے ساتھ بھیج دو۔ کہا تم ان کو بچاؤ گے کہ بکریوں کو چراؤ گے؟ کس نے کہا؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں میں ان کی رکھوالی بھی کروں گا، بکریاں بھی چراؤں گا۔ کہا کوئی بات ہو تو بتا دو، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے جو اتنا اصرار کرتے ہو، زیادہ کوشش کرتے ہو، کیوں ضد کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، ان کا چہرہ، اور بکریاں بھی ساری کی ساری جلدی سے چر لیتی ہیں۔ پہلے محبوب دو جہاں جو بچپنا ہے، پہلے اس بچے کا دیدار کرتی ہیں اور برابر ٹکٹکی لگا کر دیکھتی ہیں بکریاں، اس کے بعد چرنے جاتی ہیں، فوراً جلدی جلدی ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، پھر اللہ کے محبوب یعنی اس بچے کا دیدار کرتے ہیں، پھر بکریاں گھر کو آ جاتی ہیں۔ ان بکریوں کے پیٹ خالی نہیں ہوتے اور بکریاں کہیں بھاگتی بھی نہیں ہیں، یہ چر کر کے فوراً اس بچے کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، اس لیے میں اس بچے کو ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ یہ تھے محبوب دو جہاں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ایسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صحیح بن کر جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں، وہ سلام کے تعلق سے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیو کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیو کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیو کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب و دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو کریم مولا بس تو ہی محافظ ہو جا کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیو کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ میں مانگنا بھی نہیں آتا کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام